احمق ہے وہ آدمی. عرض کیا حضور کون؟ فرمایا جس کی ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزر جاتی ہے اور قیامت کے دن یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے میرا رب اجر عطا کرے گا. پجاری اپنی خواہشات کا رہا، خدا اپنے نفس کی تمناؤں کو بنا کر انہی کو پوچھتا رہا، اور پھر قیامت کے دن رب پر یہ توقع اور امید رکھے کہ مجھے میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا. فرمایا انتہائی احمق ہے وہ شخص. اور ہماری مذہبی رویوں کے اندر بھی مجھے معاف کیجئے یہ کھوٹ آ گئی. حقیقت کا سامنا کر لیں، تسلیم کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ یہ مزاج ہمارا بن چکا ہے اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے. آپ اگر سفر کر رہے ہو اور گاڑی پر لکھا ہو یا اللہ مدد، مثال دے رہا ہوں، اور آپ کے چہروں کی زیارت بھی کر رہا ہوں، آپ سے سامنے والی گاڑی کے پیچھے لکھا ہو یا اللہ مدد، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر تصدیق اور تحقیق کے، بغیر مطالعہ کے، بغیر علم کے، اس ایک لفظ سے ہم اس گاڑی والے کے عقیدے کا تعین کر لیتے ہیں کہ اگر یا اللہ مدد لکھا ہے نا تو پھر پکی بات ہے یہ وہ والا ہے. میرا خیال ہے سارے باوضو بیٹھے ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتا. اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے صرف ایک لفظ کو دیکھا، اس بات سے قطع نظر کہ یا اللہ مدد کہنا یہ ہر رسول کا عقیدہ ہے، ہر نبی کا عقیدہ ہے، ہر ولی کا، ہر صوفی کا، ہر فقیر کا عقیدہ ہے. کوئی فقیر، کوئی صوفی، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس عقیدے کے بغیر، یا اللہ مدد کے بغیر کسی کی مدد کر سکتے نہیں. بس ہم نے ایک لفظ کو دیکھا، اپنے ذہن میں عقیدہ بنا لیا. آپ کے ذوق کی بات کرتا ہوں لیکن پہلے میرا ذوق قبول فرمائیے. آپ کسی دکان میں داخل ہوئے، اس دکان پر لکھا تھا المدد یا رسول اللہ. قطع نظر اس بات کے اپنی ہوائے نفس کے تحت ہم نے یہ لفظ پڑھتے ہی دکان والے کے عقیدے کا تعین کر لیا کہ ہاں یہ وہ ہے وہ جو 11ویں کھاتے ہیں، یہ وہ. آپ کہیں پر سفر کر رہے ہیں، آپ کو دیوار پر لکھا ہوا نظر آیا یا علی مدد، آپ نے اس لفظ کو دیکھ کر تعین کر لیا کہ ہاں یہ وہ ہے بھائی وہ جو محرم والے ہیں. قطع نظر اس بات کے کہ یا علی مدد کہنا اور سمجھنا اور سوچنا یہ ہمارے ذوق کی نہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اور خاندان رسول، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، حضور کا خاندان تو اس لحاظ سے بھی مظلوم رہا 1400 سال کی تاریخ میں. شہادت عثمان غنی کے بعد یہ فتنہ بڑی شدت سے پھیلا کہ جو بھی علی کا ذکر کرے اس پر رافضیت کا دھبا لگا کر اس کی زبان کو بند کر دو. آج لوگ ڈرتے ہیں، حضور کے خاندان کا ذکر کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں. اور مجھے آپ یقین کریں چودھری عبد المجید صاحب کے لیے خاندان رسول سے بڑھ کر کسی اور خاندان کے ذکر کا وسیلہ آج کی گفتگو میں دوسرا نظر نہیں آ رہا. شہادت عثمان غنی کے بعد باقاعدگی کے ساتھ یہ پوری کمپین چلی ہے. علی مرتضیٰ سے حسد بھی ہوا، لوگوں نے آپ کے فضائل کو چھپانے کی پوری کوشش بھی کی، مگر میں ممبر پر حاضر ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو کر ایمانداری سے کہنے لگا ہوں 100 سالہ تاریخ میں آپ کے حسد کی مثال نہیں ملتی، آپ کی مخالفت کی مثال نہیں ملتی، آپ کے فضائل کو چھپانے کی مثال نہیں ملتی. لوگوں نے، قبیلوں نے ٹیل لگا دیے، مگر عظمت رب کعبہ کی قسم ذات مرتضیٰ میں ایک بھی عیب کسی شخص کو تاریخ میں نہ ملتا. آپ کے وجود میں ایک کمی کسی کو نہ مل سکی. مولانا روم جن کی کتاب ہے مثنوی شریف، ایک بڑی عجیب حدیث پاک آپ نے نقل کی، سنا میں دیتا ہوں، آگے پھر آپ کی محبت کے سپورٹ کرتا ہوں، اور آخر پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں کچھ ایک آدھی بات بھی عرض کر دوں گا تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. مولانا روم کی کتاب ہے مثنوی شریف، اور جو احباب علم ہیں وہ جانتے ہیں مثنوی کو فارسی کا قرآن کہتے ہیں.
کسی صاحب علم کی لائبریری مثنوی شریف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. یہ علامہ اقبال کے روحانی شیخ بھی ہیں مولانا روم. اقبال فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے شیخ رومی نہ ہوتے. فرمایا اگر یہ اقبال سے حکیم الامت بنا ہوں, اگر اقبال سے علامہ بنا ہوں, اور اگر اقبال کو رب نے اقبال دیا ہے تو یہ رومی کی روحانی توجہات کا فیض ہے. مولانا روم نے ایک حدیث پاک لکھی ہے, 2 بلکہ عرض کر دیتا ہوں. یک سطری ہے مگر اس میں وزن دیکھیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات کا ہر ولی اور ہر نبی علی کی محبت پر فخر کرتا ہے. محبت مرتضیٰ فخر اولیاء بھی ہے اور محبت مرتضیٰ فخر انبیاء بھی. زندگی بھر آپ کا طریقہ رہا. اب وہ حدیث پاک ہے جو عرض کرنے لگا. ایک طرف خواہش نفس ہے, ایک طرف اللہ کی رضا ہے. ہم پر تو امتحان آیا ہی نہیں ہے. جو حاجی صاحب کی اولاد یہاں تشریف فرما ہے, ساجد میاں تشریف فرما ہے, اور آپ کے عائزہ اقربا آپ کی اولاد, میرے دوستو ہم پر تو امتحان آیا ہی نہیں. ہم تو آزمائش کے قابل نہیں. آزمائش یہ ہے کہ 80 سال سرکار خلیل بے اولاد رہے. وہ اسے خلیل کہتا ہے, یہ اسے خلیل کہتے ہیں. 80 سال کی بے اولادی. دعا مانگتے ہیں ربی حبلی من الصالحین. دونوں میاں بیوی دعا مانگتے رہے ربی حبلی من الصالحین, مولا صالح اولاد دے, مولا صالح اولاد, نیک اولاد عطا فرما, صالح اولاد. 80 سال کے بعد اللہ نے جناب اسماعیل کی صورت میں بیٹا دیا, اور بیٹا بھی ایسا کہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے. تیسرے دن, بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دل کو پکڑ لیتی, تیسرے دن حکم ملتا ہے کہ جا کر دونوں کو کالے پہاڑوں کی سرزمین جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ. امتحان کا تصور دیکھیں. ہماری زبان پر کوئی حال پوچھے نا تو زبان پر ایک رسمی سا جملہ ہوتا ہے الحمدللہ, اندر شکووں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. امتحان کیا ہے؟ تیسرے دن حکم ملتا ہے کہ جا کے کالے پہاڑوں کی سرزمین میں چھوڑ آؤ. جبریل آگے آگے چلتے ہیں راستہ دکھانے کو. جب وہاں پہنچے کالے پہاڑ مکہ کے نظر آئے. حضور یہیں پہ حکم ہے چھوڑ دیں. آپ نے چھوڑ دیا. 3 میل تک جناب ہاجرہ پیچھے چلتی رہی. ایک طرف خواہش نفس ہے, ایک طرف اللہ کی رضا ہے. دل چاہتا ہے کہ بچے کے پاس رہوں, اہلیہ کے پاس رہوں, مگر رب کی رضا دیکھیں. یہیں پہ چھوڑ دیں. 3 میل تک سیدہ ہاجرہ چلتی رہی. حضور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب تیسرے میل پر پہنچے تو کہنے لگی آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا نعم, اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہیں پر قدم رکے اور سیدہ ہاجرہ یہ کہہ کے واپس پلٹی, اگر رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر مجھے یقین ہے لن یضیعنا اللہ, میرا اللہ ہم ماں بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جائیے. اب جن کے بچے ہیں نا, اپنے بیٹے کا تصور رکھے ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے, اور پھر سر اٹھا کر دیکھے ممبر کی جانب. 14 سال کی جدائی ہے, بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا اور باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا. 14 سال باپ بیٹے کی دوری. 14 سال کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ہاں اب جا کر ملاقات کر لیں. اگر نبی ہوتا ہے تو نبی انسان بھی تو ہوتا ہے نا. جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دل میں متزن ہے, اور چلے فلسطین سے مکہ اپنے شہزادے سے ملاقات کرنے. حکم یہ ملا خالی ہاتھ نہیں جانا. مولا تو پھر فرمایا چھری بھی لے کے جانی. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ چھری بھی لے کے جانی. میرے دوستو ابراہیم نے تو چھری چلا دی. اب یہ رب کی منشا ہے نیچے مینڈا آئے یا نہ آئے. یہ سامان یہیں پہ رکھ دیں, ابھی یہیں پہ رکھ دیں. جو نوجوان تشریف فرما ہے, آپ انٹرنیٹ پر آج وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں نمرود نے آگ جلائی تھی. آج بھی اس جگہ کی مٹی کا رنگ خاکی نہیں ہے, سیاہ ہے.
ہزارہ سال کے بعد سیاہ رنگت کی مٹی، اتنی شدت تھی آگ کی. بھئی آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اتنی شدت. آج بھی مٹی کا رنگ کالا ہے. اور منجنیق میں رکھ کر سرکار خلیل کو جب آگ میں جھونکا جانے لگا، جبریل آ گئے. یہ بھی امتحان کی صورت دیکھو. جبریل آ گئے، حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پر مار کر آگ کو بجھا نہ دوں. رضا میں ڈوبے ہوئے اس خلیل کا جواب سنیں. جبریل کھڑے، حضور پر مار کے بجھا نہ دوں. آپ نے فرمایا جب وہ جلا کے راضی ہے میں جل کے راضی ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے بچانے کا؟ جانے دو. یہ امتحان، یہ آزمائش. ایک طرف خواہش نفس، ہماری ساری محنت آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں، دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں، آپ کو میری اس بات کی صداقت کا یقین ہو جائے گا. ہماری ساری زندگی کی محنت 50 60 سال 70 سال کو سنوارنے کے لیے. مومن کی نگاہ ان 70 سالوں پر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد والی زندگی پر ہوتی. اس کو سنوارنے کے لیے کیا کیا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے کیا کیا ہے مولا کائنات. اب جو حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں آپ نے 20 بار سنی ہے، مگر جو اس پر خوبصورت تبصرہ مولانا روم نے لکھا ہے وہ ذرا جلدی سے قبول فرما لیں. سرکار علی مرتضیٰ ایک میدان جنگ میں آپ کے مد مقابل ایک شخص آیا. خواہش کو ذہن میں رکھیں اور پھر اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھیں. ایک شخص آپ کے مقابلے میں آیا اور قبلہ قاری صاحب، حاجی صاحب آپ کا یہ طریقہ تھا، جناب مولا کائنات کا یہ طریقہ تھا، آپ کی یہ سنت اور آپ کا یہ گویا جنگی حکمت عملی تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے مقابلے میں آتا آپ اس کو 3 آفرز کرتے تھے. ہمیشہ میدان جنگ 3 پیشکشیں کرتے تھے. جو بھی سامنے آتا پہلی بات اسے یہ کرتے، آتا وہ لڑنے کے لیے، آپ اسے پہلی پیشکش یہ فرماتے کلمہ پڑھ لو، چھوڑو لڑائی کو، چھوڑو جنگ کو، کلمہ پڑھ لو، بھائی بن جاتے. دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. وہ انکار کرتا کلمہ نہیں پڑھنا، تو پھر دوسری بات اسے یہ فرماتے اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر مجھ سے نہ لڑو، بھاگ جاؤ. بھاگ جاؤ. اگر وہ ڈٹ جاتا کہ نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھنا، بھاگنا بھی نہیں ہے، لڑنا ہے، تو پھر تیسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے اچھا اگر لڑنا ہی لڑنا ہے تو پھر پہلا وار تو مجھ پہ کر. پہلا وار تو کر. جی آپ کا زندگی بھر کا طریقہ. اب ایک شخص آپ کے مقابلے میں آیا، مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں، آپ نے اسے گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. قریب تھا کہ آپ کی ذوالفقار اس کے سینے کے 2 لخت کر دیتی. قریب تھا آپ کی تلوار اس کا ٹکڑا کر دیتی، مگر اس نے کیا کیا، اس نے نیچے لیٹے لیٹے جناب علی مرتضیٰ کے چہرے پاک پر جسارت کر کے بے ادبی کر کے تھوک دیا. چہرے پاک پر بے ادبی کی. اب آپ نے پتہ نہیں غور فرمایا کہ نہیں فرمایا، موت سامنے ہونا تو زبان ویسے ہی لکڑی کی ہو جاتی ہے، منہ میں تھوک بننا تو بڑے دور کی بات ہے، مگر یہ نیچے لیٹا ہوا موت سامنے دکھائی دے رہی، مگر اس کے باوجود ایسا جری ہے کہ منہ میں لعاب بھی بن رہا ہے اور توہین بھی اس نے کر دی، جسارت بھی کر دی. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے علی کی تلوار کسی کمزور پر کبھی اٹھتی ہی نہیں ہے، کبھی نہیں اٹھی ساری زندگی. کمزوروں کے لیے تو علی کے بازو ہیں. اس نے جسارت کر دی، چہرے پر تھوک دیا. آپ نے کیا کیا، آپ جلدی سے اس کے سینے سے اٹھے اور جا کر دور کھڑے ہو گئے. بھائی جاگتے رہنا، میرے آخری جملے. دور جا کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران و ششدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا علی آپ نے کمال کر دیا ہے. اس جسارت کے بعد، اس توہین کے بعد، اس اہانت کے بعد آپ کو تو چاہیے تھا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرا سر کاٹ کے پھینک دیتے، اور آپ میرے سینے سے اٹھ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. جناب مرتضیٰ کا فرمان سنا کر آپ کے چہروں کو تک لوں اللہ نے کس کس کو توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضور آپ نے اس توہین کے بعد میرا گلا کیوں نہیں کاٹا، قتل کیوں نہیں کر دیا؟ آپ مسکرائے، فرمایا میں شیر خدا ہوں، شیر نفس نہیں ہوں. سبحان اللہ. علی کی تلوار اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، ہوائے نفس کی تکمیل کے لیے نہیں اٹھتی.
اس کریمی کو دیکھا. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا حلیم علی. صبر سے اگلا درجہ ہوتا ہے حلم کا. خدا کرے آپ دھیان فرما رہے ہو میری گزارش پر. اور دوسری جگہ سرکار نے فرمایا اگر حلم کی کوئی شکل ہوتی, اگر حلم کا کوئی پیکر ہوتا, اگر حلم کی کوئی صورت ہوتی تو فرمایا وہ وجود علی مرتضیٰ ہوتا. اس شخص نے جب آپ کے حلم کو دیکھا, کریمی کو دیکھا کہ مجھے معافی مل گئی, اس نے وہیں کھڑے کھڑے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا, بیعت آپ کے ہو گیا. جب جانے لگے آپ تو پھر بھاگ کر دامن گیر ہوا, پیچھے سے لپٹا اور کہنے لگا حضور ایک بات تو بتاتے جائیں. فرمایا پوچھو. کہنے لگا حضور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا, بے ادبی کی, اور بدلے میں آپ نے مجھے ایمان کا تحفہ دے دیا, بدلے میں آپ نے میری دنیا سنوار دی, آخرت سنوار دی. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا خوبصورت فرمانا آپ کا. آپ نے فرمایا بس یہیں سے اندازہ کر لو, جب ہم اہل جفا کو اتنا نوازتے ہیں, ایمان کے تحفے دیتے ہیں, تو پھر اہل وفا کو ہم کتنا نوازتے ہیں. جب تھوکنے والوں پر ایمان کے تحفے نچھاور کرتے ہیں تو پھر ہم چومنے والوں کو کتنا عطا فرماتے ہو. ایک طرف خواہش نفس ہے, 40 50 60 سال کی زندگی, اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جتنی ہماری گزر چکی ہے